بسم الله الرحمن الرحیم التاسع ان یکون رفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالجاء لفظ۔ اسم کے اعراب کی آج نامی اور آخری قسم بیان کی جا رہی ہے۔ 8 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ نامی یہ بیان کی کہ ان یکون رفع بتقدیر الواو، کہ رفع تقدیر واو کے ساتھ، والنصب والجر بالجاء لفظا، نصب اور جر جائے لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نویں قسم حالت رفع میں تقدیر واو کے ساتھ، نصب اور جر جائے لفظی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ قسم خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ ایسا جمع مذکر سالم جو مضافن الی یا المتکلم، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تقول جاءنی مسلمیہ، اس قاعدے کے مطابق تو کہے جاءنی مسلمیہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آگے مسلمیہ کی تعلیل وغیرہ بھی بتا رہے ہیں اور اس کی واو تقدیری کو نکال رہے ہیں کہ کس طرح اس مسلمیہ میں واو تقدیرن موجود تھا، اور پھر حالت رفع میں وہ جو واو تقدیرن موجود تھا وہ گر گیا، وہ ذکر نہ کیا، اس کا کوئی تلفظ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ تقدیرن وہ موجود ہے۔ یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمون اور عشرون اور اولو والا جو ہم پڑھ آئے تھے، تو اس کا اعراب یوں تھا کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ تھا۔ یعنی مثال یوں دی تھی کہ جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب یہ تھا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا تھا، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ آتا تھا۔ اب جب جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ، نصب و جر میں یا لفظی کے ساتھ۔ تو یہ جو مثال انہوں نے دی ہے جاءنی مسلمیہ، اصل میں یہ تھا جاءنی مسلمون، اور پھر آگے یا متکلم کی لگا دی گئی تھی، یعنی یوں بن گیا تھا جاءنی مسلمون یا۔ کیونکہ پھر میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ جمع مذکر سالم جب یہ یا کی طرف مضاف نہ ہو تو اس وقت اس کا اعراب واو کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا جاءنی مسلمون، اور پھر یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب جمع مذکر سالم یا کی طرف مضاف ہو تو پیچھے قاعدہ بھی یہ پڑا کہ جمع کا نون، جمع سلامت کا نون اور تثنیہ کا نون اضافت میں گر جاتا ہے۔ اب مسلمون کی یا متکلم کی طرف اضافت ہو رہی تھی، جب اضافت ہو رہی تھی تو مسلمون کا اعراب یا جو تھا، مسلمون کا جو نون تھا وہ گر گیا، یوں بن گیا مسلمو، نون گر گیا، مسلمو یا ہو گیا۔ اب جب مسلمو یا ہوا تو آگے یہ تعلیل بتا بھی رہے ہیں، پھر واو ساکن آ گیا، واو ساکن کو یا میں بدل دیا، اس لیے کہ آگے یا تھا، واو ساکن تھا تو واو کو یا میں بدلا، یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ یعنی جب واو کو یا بدلا تو بن گیا مسلم موج یا، یا کو یا میں ادغام کر دیا
مسلم مجہ ہو گیا. اب آگے جا آ رہی ہے، یا جو ہے ما قبل کسرہ چاہتا ہے، تو اس وجہ سے مسلمیہ ہو گیا. تو دراصل جاءنی مسلمیہ میں یہ مسلموں تھا، مسلموجا تھا، یعنی واو تقدیراً موجود تھی، پھر تعلیل ہو کر قواعد کے مطابق واو جا میں بدلی اور جا کو جا میں ادغام کر دیا. تو اس وجہ سے یہاں پر جو واو ہے وہ تقدیری ہے. آگے بتا رہے ہیں تقدیر ہو مسلم موجا، اس کی تقدیر مسلم موجا تھی، یعنی تھا تو یہ مسلمونا، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا گیا تھا. یہ پیچھے قاعدہ پڑھا ہے، مسلمونا نون گرا دیا تو مسلم موجا ہو گیا. اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا جمع ہو گئے. والاولی منہما ساکنۃ، اس واو اور یا میں سے جو پہلا حرف ہے واو وہ ساکن ہے. والاولی منہما ساکنۃ، ان دونوں میں سے پہلا ساکن ہے. وقلبت الواو یا، تو پہلا ساکن ہے تو واو کو یا میں بدل دیا، کیا بن گیا؟ مسلم مج یا ہو گیا. وادغمت الجاء فی الجاء، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، مسلم مجہ ہو گیا. پھر وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبت الجاء، پھر ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل دیا، کیوں؟ لمناسبت الجاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، اس لیے کہ یا جو ہے یہ اپنے ما قبل پر کسرہ چاہتی ہے. اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھا ہے کہ جو کسرہ ہے وہ اخت یا ہے. تو فصارہ مسلمیہ، تو جب مسلم مجہ تھا، یا کسرہ چاہتی تھی، میم کے ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا تو مسلمیہ ہو گیا. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ. اب یہاں دیکھیں حالت نصب اور جر میں جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، یعنی جہاں ہونا یہ چاہیے تھا رأیت مسلمینا، اب مسلمینا کی یا متکلم کی طرف اضافت کی جا رہی ہے. تو جب اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے تو یہ ہو گیا مسلمی یا، اب یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا. مررت بمسلمیہ میں بھی اسی طرح تھا، یہ تھا مررت بمسلمینا یا، اب مسلمینا کی یا کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو اضافت کے وقت وہ نون گر جاتا ہے، مسلمیہ ہو گیا. یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ بچ گیا. تو بہرحال ان تینوں مثالوں میں جاءنی مسلمیہ میں چونکہ یہ اصل میں مسلم موجہ تھا تو وہاں واو تقدیری تھی. رأیت مسلمیہ اور مررت بمسلمیہ میں چونکہ یہ مسلمینا سے بنا یا مسلمیہ میج یا سے بنا تو یا کو یا میں ادغام کر دیا. تو ادغام کی صورت میں وہ چونکہ لفظ الگ طور پر لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے مسلمیج یا ہے، اصل میں یا کو یا میں ادغام کر دیا. تو ان آخری دو صورتوں میں نصب و جر میں یا جو ہے یہ لفظی ہے، ادا کیا جا رہا ہے کہ شد، یہ بھی پیچھے تجوید میں بھی قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ شد دراصل دو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. جیسے رب، ربا ہے تو رب میں اصل میں دو بائیں ہیں، رب با. تو یہاں پر بھی مسلمیہ میں یا جو ہے وہ لفظی طور پر ادا کی جا رہی. تو بہرحال ہم نے اسم کے اعراب کی 9 قسمیں مکمل کر لی. ان 9 قسموں کے ساتھ 16 اعراب جو ہیں وہ خاص کیے گئے ہیں. خلاصتاً یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ پہلی قسم جو تھی حالت
رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، تو یہ 3 اسموں کے ساتھ خاص تھی۔ اسم مفرد منصرف سے ہی، جاری مجرے سے ہی، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ پھر دوسری جو قسم تھی وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ، اور یہ خاص تھی جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یعنی ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ تیسری قسم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، نصب و جر میں فتح کے ساتھ تھی، اور یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص تھی، جانی عمر و رأیت عمر، مررت بعمر۔ اب یہ جو پہلی جو 3 قسمیں تھیں یہ اعراب بالحرکات کی تھی، یعنی حرکتی اعراب کی یہ 3 قسمیں تھیں، اور ان 3 قسموں میں 5 اسم شامل کیے گئے تھے۔ پھر چوتھی قسم جو تھی وہ حروف کے اعتبار سے تھی، حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ، جر میں شاہ کے ساتھ، اور یہ خاص تھی قسم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافتاً الی غیر جاء المتکلم کی طرف، جیسے جانی اخو کا، رائے تو اخا کا، مرر تو بے اخی کا۔ پانچویں جو قسم تھی وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور یہ خاص تھی تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے ساتھ۔ ملحقات تثنیہ سے مراد کلا، کلتا، اور اسنان، اسنتان۔ میں نے بتایا تھا کہ مثنیٰ یعنی تثنیہ میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، کلا میں 1 چیز پائی جاتی ہے، اسنان اور اسنتان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مماثلت کی وجہ سے ان کو تثنیہ میں شامل کر لیا تھا۔ چھٹی قسم تھی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، اور یہ جمع اور ملحقات جمع کے ساتھ خاص تھی، یعنی پانچویں میں بھی 3 اسماء تھے، چھٹی میں بھی 3 اسماء ہیں، جمع، ملحقات جمع، جمع مذکر سالم، اور ملحقات جمع کون سے تھے؟ الو اور عشرون ما خواتہ۔ پھر یہ 3 جو قسمیں تھیں، یعنی چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ حروف کی اعراب، حروف کے اعتبار سے قسمیں تھیں۔ پھر یہ جو پھر 7ویں قسم بتائی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں، ان میں تقدیری اعراب تھے۔ پہلی 3 قسموں میں حرکتی اعراب تھے، دوسری 3 قسموں میں حروفی اعراب تھے حرف کے اعتبار سے، پھر آخری تینوں میں تقدیری، کچھ میں تقدیری تھے، کچھ میں لفظی تھے۔ 7ویں قسم تھی تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت نصب تقدیر فتح کے ساتھ، اور حالت جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور یہ قسم خاص تھی اسم مقصور کے ساتھ، جیسے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں، اسم مقصور کے ساتھ بھی خاص تھی، اور ایسے مضاف کی طرف جو جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف، غلامی، جیسے غلامی، تو ہم نے مثالیں پڑھی تھیں، رائے تو حسن و غلامی، مرر تو بیا، جانی حسن و غلامی، رائے تو حسن و غلامی، مرر تو بیا حسن و غلامی۔ 8ویں قسم جو تھی وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، جر میں تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور یہ اسم منقوص کے ساتھ خاص تھی۔ اسم منقوص کیسے کہتے ہیں؟ اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ اسم مکسور وہ جس پر الف مکسورہ داخل ہو، جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ اسم منقوص وہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، تو مثالیں پڑھی تھی، جان القاضی، رأیت القاضی، یا مررت بالقاضی۔ 9ویں قسم آج ہم نے پڑھی کہ حالت رفع میں
واو تقدیری کے ساتھ، نصب و جر میں جا لفظی کے ساتھ، جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔